جناب قاری تنویر اختر رضوی صاحب بنارسی عرض کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ شوہر اگر لکھ کر 2 طلاق دے دے تو اس صلح کا کفارہ کیا ہوگا؟ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی مردوں کے گروپ میں اپنے بھائی کے نام سے مسائل پوچھے تو کیا یہ جھوٹ ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو کیا یہ ایسا جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ رہنمائی فرمائیں۔ جناب قاری تنویر اختر صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2 طلاق دے دے تو صلح کا کفارہ کیا ہوگا؟ یہ سوال بالکل واضح نہیں ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ شوہر نے لکھ کر 2 طلاق دے دی تو اب وہ مصالحت کرنا چاہے تو مصالحت کس معاملے میں کرنا چاہے؟ اگر لکھ کر کے 2 طلاق دے دے گا تو بلا شبہ دونوں طلاقیں ہو جائیں گی۔ اگر اس سے پہلے کوئی طلاق اس نے نہیں دی تو یہ 2 طلاق رجعی ہوں گی اگر صریح الفاظ سے طلاق دی، اور اگر کنائی الفاظ سے طلاق دی تو بائنہ ہو جائیں گی، اور اگر اس سے پہلے وہ 1 طلاق دے چکا تو یہ 2 طلاقیں پہلی طلاق سے مل کر کے مغلظہ ہو جائیں گی، اور اب رجعت اور واپسی کا سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور اس صورت میں جب کہ اس نے 2 طلاق دے دی اور اب مصالحت کرنا چاہتا ہے تو اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اگر صریح الفاظ میں طلاق دی ہے اور اس سے پہلے کوئی طلاق نہیں دیا تھا تو بس رجعت کر لے عدت کے دوران، عدت پوری ہونے سے پہلے، اور اگر عدت گزر چکی تو وہ نکاح میں واپس لے لے، اور اگر کنائی الفاظ سے طلاق دی تھی تو بھی نکاح کر لے۔ اس طرح سے یہ صلح ہو جائے گی، لیکن اس صلح کا کوئی کفارہ نہیں ہے اگر اس نے خلاف شرع کسی اور طریقے سے طلاق نہیں دی۔ رہی بات یہ کہ لڑکی اگر مردوں کے گروپ میں اپنے بھائی کے نام سے سوال کرے تو کیا یہ جھوٹ ہے؟ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ بلکہ ایک تدبیر، ایک ترکیب ہے، ایک حیلہ ہے، اور اس کا مقصد خیر ہو سکتا ہے کہ مردوں کے گروپ میں اگر لڑکی آئی تو یہ اخلاقیات کے منافی ہے، اور وہ اپنے نام سے اگر سوال پوچھتی ہے تو یہ بھی حیا کی بات ہے، تو حیاءً ایسا نہ کرے اور اپنے بھائی کے نام سے پوچھے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے جب تک کہ اس نے جھوٹ کا ارادہ نہ کیا ہو۔ لہٰذا اس طور پر اگر وہ کرتی ہے تو اسے ایسا کرنے کی اجازت ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔